الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال الله تعالى في مقام آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال الله تعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی ترین سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خالق کائنات نے دنیا کائنات کی تمام تر مخلوقات کو اپنے حکم اور ارادے سے پیدا فرمایا. اس ساری مخلوقات میں چاہے کوئی سی روح چیز ہے، چاہے اس کا تعلق احساسات سے ہے یا اس کا تعلق معقولات سے ہے، غرض یہ کہ جتنی بھی مخلوقات چاہے ہمیں نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، یا پھر جسے ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں، ان تمام تر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے.
جیسے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کے اظہار کے ساتھ ساتھ انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق کہ جس کا نام دیا عزت، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے احترام رکھا، جس کا نام خالق کائنات نے عظمت اور ادب رکھا، تو سو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بھی خاص کر کے پیدا فرمائی، ساری نعمتیں سارے انسانوں کے لیے، لیکن یہ جو خاص نعمت عزت اور احترام اور ادب اور عظمت والی بنائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے بندہ مسلمان کے لیے۔ ساری نعمتیں سب انسانوں کے لیے، لیکن عزت کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے کہ عزت میں نے عطا کرنی ہے تو سو وہ بندہ مسلمان اور مومن آدمی کو عطا کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی بڑے واضح الفاظ میں وضاحت بھی فرمائی ہے کہ عزت تو خاص میں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی مومنین کے لیے کی ہے، یعنی عزت اور احترام کا مقام وہ خاص کر اہل ایمان کو نصیب ہونا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے نام سے موسوم فرمایا، یا جسے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے نام سے موسوم فرمایا ہے، ساری عزتیں میں اللہ تعالیٰ نے اس ایمان والے کو عطا کرنی ہے۔ اور پھر قرآن مجید کو دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی الفاظ فرمائے ہیں، یہ 28واں پارہ اور سورۃ المنافقون میرے سامنے اور آیت کا نمبر 8 ہے، ذرا قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقولون لئن رجعنا إلى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیت کریمہ کا پس منظر اور پھر اس کے ساتھ اصل بات کو سمجھانا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، ایک غزوہ سے واپس مدینہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں، ایک جگہ پہ آ کے پڑاؤ فرمایا، اور اس جگہ پہ کسی بات پر مہاجرین اور انصار کی آپس میں کچھ تو میں ہو گئی، کچھ تھوڑی سی بات پہ ان کا آپس کے اندر تھوڑا جناب نا اتفاقی کا معاملہ سامنے آ گیا۔ جیسے ہی ہوا ادھر منافقین نے اس بات سے فائدہ اٹھایا اور آ کے کہتے ہیں انصار مدینہ کو، کہتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ آپ نے انہیں جو اپنے مدینے میں جگہ دی ہے، کیوں جگہ دی؟ پہلے دن سے ہی نکال دینا چاہیے تھا،
اور آج کا دن یہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا، اب آپس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی وہ یہ بکواس کر رہا ہے، کہتے ہیں انصار مدینہ یہ جو تم اپنا مال ان پہ خرچ کر رہے ہو مہاجرین پہ، چلو آج سے میرے ساتھ معاہدہ کرو، آج کے بعد کوئی بھی ان پہ اپنا مال خرچ نہیں کرے گا، کوئی بھی کچھ انہیں نہیں دے گا، جب ہم ان سے اپنا تعلق ہی ختم کریں گے خود بخود مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ادھر میرے پیارے پیغمبر کو خبر ہوئی ہے کہ یہ انصار اور مہاجرین کی چھوٹی سی بات پہ آپس میں نا اتفاقی ہوئی، میرے پیارے پیغمبر تشریف لائے ہیں، آپس میں آ کے صلح کروا دی، بات کو ختم کروا دیا، لیکن ادھر منافقین کے سردار کے یہ بکواس کہتے ہیں کہ یہ جو میں ہوں میں سب سے بڑی عزت والا آدمی ہوں، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے پیارے پیغمبر عزت والے نہیں ہیں، میں نے جو مدینہ منورہ جانا ہے سب سے پہلے جا کے مدینہ کو سنبھال لوں گا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر جیسے مدینہ آئیں گے میں نے آتے ہی جناب ان کو مدینہ سے نکال دینا ہے۔ اب یہ سارے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، وہاں میرے پیارے پیغمبر کے ایک صحابی بالکل نوعمر نوجوان بالکل بچے یعنی چڑھتی جوانی ہے، اور میں وہ یہ سارا معاملہ یہ ساری بات سن رہے ہیں، ساری بات کو سنا، آ کے میرے پیارے پیغمبر کو بتلایا، یا رسول اللہ تمہارے خلاف وہ بکواس کر رہے ہیں۔ حضرت اللہ کے پیارے پیغمبر کو یہ بات بتلائی حضرت زید بن ارقم نے، اور دوسری طرف عبداللہ بن ابی کی ساری بکواسات نقل کر دی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہیں بلا لیا ہے، بتا عبداللہ تم نے یہ کیوں بکواس کیا ہے؟ فوراً سے قسمیں اٹھا کے اپنی بات سے مکر گیا، کہتا ہے نہیں نہیں یا رسول اللہ میں نے تو یہ بات نہیں کی، یہ بچہ ہے اور اس بچے کی بات پہ آپ اتنا یقین کر رہے ہیں، قسم ہے ہمیں خدا کی ہم نے ایسی کوئی بھی بات آپ کے بارے میں نہیں کی ہے۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر خاموش ہوئے، اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر جب عبداللہ بن ابی بکواس کر رہے تھے تو وہاں موجود نہیں تھے، جب نہیں تھے تو پتہ نہیں کہ حقیقت حال کیا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائے کہ میرے پیغمبر اس میں صداقت کیا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر خاموش ہو گئے۔ حضرت زید بن ارقم میرے پیارے پیغمبر کا سچا صحابی ہے، مومن ہے، مسلمان ہے جی۔ اب وہ اصل بات فرمایا پکا مومن ہے، حضرت زید فرماتے ہیں میں وہاں سے علیحدہ ہو گیا اور رونا شروع کیا، مولا آج اگر تو نے میرے لیے آسانی نہ فرمائی تو مشہور ہو جائے گا کہ زید تو جھوٹ بول کے لڑانے والا تھا، اتنا بڑا نقصان کروانے والا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہی باتیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون نازل فرما دی اور اس میں یہ واضح فرما دیا میرے پیارے پیغمبر وہ جو میرا زید بن ارقم ہے وہ سچ کہہ رہا تھا اور عبداللہ بن ابی جھوٹ بول رہا تھا۔ اب الفاظ بھی سنیے گا قرآن مجید کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون لئن رجعنا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ فرمایا منافقین بکواس کرنے لگے، عبداللہ بن ابی نے یہ بکواس کیا، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ کہ جب ہم مدینہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ جو سب سے بڑی عزت والا ہے، یعنی عبداللہ بن ابی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے یہ سب سے بڑی عزت والا آدمی، نعوذ باللہ من ذالک سب سے بڑے ذلیل آدمی، یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر کو بکواس کر رہا ہے، کہتے ہیں عزت والا آدمی اس دوسرے کو جا
کے مدینہ سے نکال دے گا، فرمایا میں نے یہ جا کے اسے نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر اس نے بکواس کیا ہے، آپ کی بے ادبی کی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوں۔ فرمایا یہ تو کہتا ہے نا کہ میں عزت والا ہوں، فرمایا نہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے یہ عزت کو پیدا کی ہے، فرمایا عزت کے لائق سب سے پہلے اللہ ہے، پھر اس کا رسول ہے، اور تیسرے نمبر پر عزت کے لائق وہ اہل ایمان ہے۔ کہ یہ عزت کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے کیا ہے، یہ عزت کے حقدار ہی اہل ایمان ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق لوگ ہیں، یہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ فرمایا اچھے کپڑے ہونا، اچھا لباس ہونا، دنیا کا ساز و سامان ہونا، فرمایا یہ عزت کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ عزت کی چیز ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جسے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ تو عزت یہ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا ایمان والوں کے لیے کی ہے۔ ذلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان یہ میں اللہ تعالیٰ پر یقین کا نام ہے، اور جس کا رشتہ میں اللہ سے بن گیا، میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو بڑھانا ہی بڑھانا ہے، اسے دنیا میں عزتوں کے تاج پہنانے ہی پہنانے ہیں۔ اور میں اہل ایمان کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے عزت کو رکھا ہے، عزت کو خاص کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ، جیسے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دی ہے۔ میں دنیا والے جھٹلا رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو، وہی بات جو اس نے آ کے اللہ کے پیغمبر کو خبر دی تھی، انہی الفاظ کا قرآن بنایا اور پھر اپنے پیغمبر پہ نازل فرمایا، ساتھ میں حضرت زید کی صداقت کا بھی اعلان کیا، اور ساتھ میں ایماندار ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کو بھی بڑھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے عزتوں کو خاص کیا ہے۔ پھر دیکھیے گا میرے پیارے، ذرا قرون اولیٰ کے اندر جا کے دیکھیں، وہ جو اہل ایمان تھے، میں اللہ تعالیٰ نے کیسی عزتوں سے نوازا، کیسا مقام عطا فرمایا، کیسے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عظمتوں سے نوازا ہے۔ فرمایا دونوں عظمتیں میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، فرمایا ایمان بھی دیا، ایمان کے ساتھ آخرت کی یقینی کامیابی کا بھی اعلان فرمایا، اور ساتھ میں دنیا کے اندر بھی انہیں عزتوں کا تاجدار بنایا ہے۔ یہ میرے سامنے 18واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا سورہ نور کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ فرمایا جس کے پاس ایمان ہے، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال ہیں، میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسے عزتوں کے تاج پہنانے، کیسے عزت عطا کروں گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر بادشاہت سے نوازنا ہے۔ فرمایا یہ میرا وعدہ ہے،
یہ میں اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی عام انسان کا نہیں ہے۔ فرمایا ہو اہل ایمان، ہو میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا اور ذلیل ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں اللہ تعالیٰ نے ضرور رزقوں کے تاج پہنانے ہیں، ضرور میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے خلافت سے نوازنا ہے، دنیا کی بادشاہت بھی عطا کرنی ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابیوں کے اعلان بھی فرمائے۔ فرمایا اولئک هم المفلحون۔ میرا پیغمبر یہ جو تیرے صحابہ ہیں، یہ جو تیرے پر ایمان لے کے آئے ہیں، میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہوں میں نے انہیں کامیاب فرما دیا۔ اولئک هم الراشدون، میں نے ان کو رشد و ہدایت کا مینار بنا دیا۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ دنیا کائنات میں، دنیا کائنات کی سرزمین پہ میرے پیارے پیغمبر اگر کسی نے حق سچ کے مومن دیکھنے ہو تو وہ تیرے صحابہ ہیں۔ تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بدولت یہ کامیابیاں دی ہیں۔ فرمایا دنیا کے اعتبار سے کیا کامیابی ملی ہے؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی کامیابی عطا فرمائی کہ بیت المقدس فتح ہوا ہے، بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دنیا کی عزت مل رہی ہے۔ اصل بات یاد رکھنی ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ بڑا بہترین طریقے سے نکلے گا اگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت پیدا ہی ایمان والے کے لیے کی ہے، کہ عزت کو خاص کیا اس بات کی طرح کہ میں اللہ تعالیٰ نے ساری عزتیں یہ ادا کرنی ہے تو اہل ایمان کو کرنی ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، صحابہ کرام کا لشکر بڑا قافلہ پہنچ گیا بیت المقدس کے قریب۔ بڑے بڑے عیسائی پادری اور بڑے بڑے عیسائیوں کے عالم وہ جناب اپنی تورات اور انجیل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ جناب دور سے دیکھا اتنا بڑا لشکر ہے، ادھر دیکھا تورات اور انجیل سامنے ہے کہ اس میں موجود ہے کہ مسلمانوں کا لشکر آئے گا جناب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ دیکھ لیا یہ تو بات کنفرم ہو گئی کہ ہے تو یہ مسلمانوں کا لشکر، وہ آخری پیغمبر کو ماننے والے ہیں، فرمایا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں فرمایا۔ اور یہ 26ویں پارے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرے پیارے یہ جو تیرے صحابہ ہیں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف تورات میں بھی بیان فرمائے اور ان کے اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے انجیل میں بھی بیان۔ وہ کوئی کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جیسے ہی صحابہ کرام پہنچے ایک پادری بڑا نیچے اتر آیا بیت المقدس کے جناب اوپر والی سطح سے آ گیا ان کے سامنے آ کے کہتے ہیں مسلمانوں ہو تو تم پیغمبر کے ماننے والے، لیکن بتاؤ نا تمہارا امیر کون ہے، تمہارا خلیفہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے، دوسرا سوال وہ ہے کس جگہ پہ؟ اگر تمہارے اندر موجود ہے تو بالکل بات واضح ہو گئی ہے، اسے سامنے کرے، ہم اس کو اپنی تورات کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ جو تورات میں اوصاف بیان ہوئے اگر اس کے اندر بری اوصاف ہوئے ہم نے لڑائی بھی نہیں کرنی اور بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کر دینی ہے۔
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ ملتا جلتا جسم ہے، ملتا جلتا چہرہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یہ دیکھیے گا ان کی طرح ہمارے خلیفہ ہیں۔ وہ کہتے مسلمانوں ہے تو ان کی طرح لیکن یہ تو نہیں ہے، اپنے خلیفے کو بلائیے گا، ہم نے بغیر لڑائی کے تمہارے حوالے کر دینی ہے چابیاں۔ اب یہاں سے میسنجر پہنچا مدینہ منورہ کے اندر، امیر المومنین جلدی تشریف لائیے گا، بغیر کسی لڑائی کے بیت المقدس فتح ہو رہا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے نکلنے لگے، ساتھ میں ایک غلام جس کا نام اسلم ہے وہ نکلنے لگے۔ یہ دونوں جناب ایک آقا ایک غلام ہے۔ جیسے مدینے سے نکلنے لگے بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، آ کے کہتے ہیں حضرت عیسائیوں کا علاقہ ہے، اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ بھلا کیا کہیں گے؟ اپنا لباس تو دیکھیے گا، ذرا شاہانہ لباس پہن کے جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی صحابہ کرام یہ سارے مل کے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہتے ماں جی حضرت عمر کسی کی بات نہیں مان رہے، ذرا آپ ہی انہیں کہہ دیجئے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کو مان لے۔ حضرت عائشہ نے بلا بھیجا، حضرت عمر آئے، آ کے دو زانوں کے پردے میں بیٹھ گئے، فرمایا ماں جی آپ نے یاد فرمائے، حکم فرمائیے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے بیٹا ایسا کرے، دوسری جگہ جا رہے ہیں، ذرا اعلیٰ لباس پہن کے چلے جائیں، آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی سربت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر بات کا انکار تو نہ کیا، ماں جی تمہاری بات ہے ہمارے سر آنکھوں پہ، اور میں فوراً مان کے کپڑے پہن لیے، مدینہ منورہ سے ابھی چند قدم ہی چلے تھے، پھر واپس آ گئے، آ کے ہاتھ جوڑ کے ماں کے سامنے بیٹھے، کہتے ماں جی آپ کا حکم تھا میں نے مان لیا، لیکن عمر اپنی حقیقت کو چھپانا پسند نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس جو اپنا ذاتی لباس ہے میں وہ چھوڑ کے کوئی اعلیٰ لباس پہن کے جاؤں۔ میرے پیارے پیغمبر کی تربیت تو دیکھیے گا، تربیت تو دیکھیے گا میرے پیارے پیغمبر کی، کیسے اعلیٰ تربیت کی ہے۔ آج بکواس کرنے والے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایمان اس لیے لائے تھے کہ خلافت چاہتے تھے، یہ بادشاہت چاہتے تھے، یہ خلافت اور بادشاہت کے جناب بھوکے تھے، اس لیے اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے تھے۔ اور میرا بھائی آنا ذرا تعصب کی اینک اتار کے دیکھنا، ذرا تعصب اور حسد کی اینک اتار کے پھر تو میرے پیغمبر کی سیرت کے صحابہ کی سیرت کو پڑھنا، تجھے یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا کائنات اور اس دھرتی کائنات پہ اگر پیغمبر کے بعد پیغمبر کی سنت پر حقیقت کے اندر عمل کرنے والے تھے تو میرے پیغمبر کے صحابہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر شروع ہو گیا، مدینہ منورہ سے چلے، اپنے غلام اسلم سے فرما رہے ہیں، کہتے ہیں خبردار میری بات توجہ سے سن لے، بڑا لمبا سفر ہے، بڑی لمبی منزل ہے، اتنے عرصے اتنا لمبا سفر کر کے جانا ہے، اور ہوگا کیا کچھ دیر عمر سوار ہوگا اور کچھ دیر عمر پیدل چلے گا اور غلام سوار ہوگا۔ اسلم غلام ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں عمر تو مالک ہے، تو آقا ہے، میں غلام ہوں، پھر تو وقت کا خلیفہ بھی ہے، پر میں یہ کیسے ہوگا کہ آپ پیدل چلیں اور میں سوار ہو جاؤں؟ دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ سنیے گا جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمایا عمر کو نہیں چاہیے یہ بات
بات کہ دنیا والے کیا کہتے ہیں، بلکہ عمر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر آج تو پیدل چلا سارا سفر اور میں سوار ہو کے گیا، اور اگر قیامت کے دن رب نے مجھ سے پوچھ لیا عمر بتانا تیرا غلام وہ بھی تو انسان تھا، کیا اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، بتا میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ عمر کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے، اپنے رب کی رضا کی پرواہ ہے۔ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، تھوڑا چلے، پھر جناب اسلم سوار ہوا، حضرت عمر پیدل جا رہا ہے، پھر حضرت عمر سوار، اسلم پیدل۔ اتفاق ایسا ہوا جب بیت المقدس کے قریب پہنچے ہیں، حضرت عمر کے پیدل چلنے کی باری ہے اور غلام کے سوار ہونے کی باری ہے۔ جی غلام کہتا ہے عمر کیا کہیں گے یہ دیکھنے والے، ایسا کرے نا آپ سوار ہو جائیں میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت عمر پھر غصہ آ گیا، دیکھا نا جلال کی آنکھ سے کہ نہیں رہا تجھے، تو سوار ہو جا۔ اب غلام ہے تڑپ رہا ہے، جناب کانپ رہا ہے، سوار ہو گیا، حضرت عمر پیدل چل رہے ہیں، اور پھر اتفاق ایسا ہوا پیدل چلنے کی وجہ سے جوتی مبارک بھی ٹوٹ گئی، ایک ہاتھ میں اس اونٹ کی نکیل ہے اور دوسرے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی جوتی ہے، اور پیدل چل رہے ہیں، سامنے عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کرتے ہیں بتاؤ مسلمانوں یہ کون سا تمہارا خلیفہ ہے، سوار ہے یا پیدل ہے؟ مسلمانوں نے اپنے ذہن کے مطابق سوچ کے کہا یار سوار خلیفہ ہے اور پیدل چل کے آنے والا غلام ہے۔ انہوں نے دیکھا نا اپنی تورات اور انجیل کو، کہا اگر پیدل چل کے آنے والا یہ غلام ہے اور سوار جو ہے یہ خلیفہ ہے، تو تم بیت المقدس فتح نہیں کر سکتے، کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ آئے گا خلیفہ تو وہ بیت المقدس کے قریب آئے گا تو پیدل چل رہا ہوگا۔ جب قریب آئے نے دیکھا حضرت عمر نکیل پکڑ کے آ رہے ہیں، ہاتھ میں جوتا مبارک بھی ٹوٹا ہوا ہے، بیت المقدس کے قریب آئے، یہ بات مختصر کریں، بیت المقدس کے قریب آئے، حضرت عمر فاروق ملے، جناب ان سب نے نیچے آگے کتابیں لے کے حضرت عمر کی ایک ایک چیز کو میچ کر رہی ہیں، ایک ایک چیز دیکھ رہے، لباس ایسا ہے جناب، آپ کے بال ایسے، آپ کا چہرہ ایسا، یہ ساری چیزیں دیکھی۔ آخر میں کہتے ہیں عمر ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ تیرے جسم پہ جو لباس ہونا ہے اس پہ 14 ٹاکیاں لگی ہونی ہیں، یہ تو 12 ٹاکیاں نظر آ رہی ہیں، 2 ٹاکیاں میں نظر نہیں آ رہی۔ حضرت عمر نے اپنا کرتا مبارک اور قمیض مبارک اور دوسری طرف سے کر کے دکھایا، فرمایا یہ دیکھیے گا 2 ٹاکیاں نیچے لگی ہوئی ہیں، فرمایا انہوں نے بڑے آرام اور سکون سے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کہتے ہماری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب مسلمانوں کا خلیفہ جس کا نام عمر ابن الخطاب ہوگا وہ آئے گا نا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، اور سن لو عیسائیوں اگر تم نے اس عمر کا راستہ روکا وہ عمر تمہاری نسلوں کو بھی ختم کر کے رکھ دے گا۔ جی ہم نے اس لیے بغیر لڑائی کے جناب تمہارے حوالے کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ جو وعدہ کیا اسے سچ کر دکھایا، فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو عزتوں کو پیدا کیا ہے وہ عزت میں اللہ نے دینی اہل ایمان کو ہے، وہ اہل ایمان انہیں اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے، عزتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی عزتیں کہ دنیا کائنات ان کی عزتوں پہ رش کر رہی ہے، دنیا کائنات آج ان کا نام لینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے،
جائیے نا، جائیے جناب برطانیہ کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی میں آپ کو ملے گا اس جگہ پہ الفاروق نامی ایک کتاب پہ جناب پی ایچ ڈی کرائی جا رہی ہے، ایم فل کرائی جا رہی ہے، ایم فل کے مقالہ جات کروائے جا رہے ہیں کہ الفاروق مولانا شبلی نعمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عمر فاروق کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، وہ ان کا نام لے کے ان کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین عمر لا کے نام سے اپنی جناب سارے ملک کی سرزمین میں نافذ کیے ہوئے ہیں، اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر ایک اور عمر آ جاتا تو ساری کائنات میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہی نہ ہوتا۔ یہ وہ مان رہی ہے، ہم نہ مانے الگ بات ہے، وہ مان رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ تعالیٰ نے ساری عزتیں یہ دینی اہل ایمان کو ہیں، یہ عزتوں کے تاج پہنانے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ہیں۔ پھر آج اس دور میں آج جو وقت چل رہا ہے، اہل ایمان مسلمان کہلوانے والے بجائے عزت کے، بجائے معزز ہونے کے، کائنات میں جگہ جگہ پہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ ایسے ہے کہ جگہ جگہ پہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج ذلت اور رسوائی مسلمان کا مقدر بن چکی ہے۔ آج ذلیل ہونا اور رسوا ہونا یہ ایسے جیسے ہمارے مقدر اور نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ آیا اس کس جگہ پہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ وہ جو عزتیں ہمارے لیے بنی تھی وہ عزتیں کہیں اور چلی گئی اور ہمارے مقدر میں ذلت آ گئی ہے نا سوچنے کی بات جی۔ اور وقت بھی ہے اس بات پہ غور کرنے کا کہ آیا وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آج ذلیل اور رسوا پوری دنیا میں ہم بے حیثیت مسلمان قوم ہونے کے ہو کے رہ گئے کہ دنیا کے لوگ آج ہماری ذلت اور رسوائی کو ضرب المثل بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ ایسے ذلیل کریں گے جیسے فلاں جگہ پہ ہم نے مسلمانوں کو ذلیل کیا، فلاں جگہ پہ مسلمانوں کی عزتوں کے ہم نے جنازے نکالے، آپ کے ساتھ بھی ایسے کیا جائے گا۔ تو اس کے پیچھے اصل ریزن کیا ہے، وہ سبب کیا ہے جو پہلے مسلمانوں میں بات تھی اور آج ہمارے اندر نہیں، جو وہ ان کے اندر مسلمانی تھی، ان کے اندر ایمان تھا، سو آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے عزتیں ساری ان کے مقدر میں آ گئی اور ذلت اور رسوائی کا ہم مجسمہ بن کے کھڑے ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر اس چیز کو بیان فرمایا۔ صرف ایک آیت کریمہ پیش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ میرے سامنے 21واں پارہ اور سورہ روم کھلی ہوئی ہے اور اس کی آیت نمبر 41 ہے۔ دیکھیے گا رب کا قرآن اس کی عکاسی کیسے کرتا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا دنیا والوں وہ جو آپ کا بڑا سوال ہے کہ آج دنیا کائنات کے اندر مسلمان ہر جگہ پہ ذلیل اور رسوا ہو گیا، ساری ذلتیں مسلمان کے مقدر میں آ گئی۔ آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا جواب ارشاد فرما رہا ہوں۔ فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس۔ فرمایا وہ تمام تر انسانیت کے، خاص کر مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوت اور اعمال ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کی کیے ہوئے اعمال ہیں۔ فرمایا جن کی وجہ سے عزت کی بجائے ذلت ہمیں آ گئے، فرمایا عزتوں کی جگہ فرمایا یہ ذلیل اور رسوا ہو کے رہ گئے۔ فرمایا اس کے پیچھے کوئی اور بات نہیں ہے، وہ اس کے اپنے کیے ہوئے ہاتھوں کے اعمال ہیں۔ فرمایا آج جو ذلت کی سب سے بڑی وجہ
کہ آج ہمیں اپنے پیغمبر کی کوئی سنت اچھی نہیں لگتی. جب نہیں لگتی تو نتیجہ یہ ہے کہ جب دوسروں کی بات کو ہم نے اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں ذلت اور رسوائی کا مجسمہ بنا کر آج چیخ رہے ہیں، ہم پکار رہے ہیں، ہر طرف سے جناب ظلم ہی ظلم، ہر طرف سے جناب ہمارے اوپر ذلت اور رسوائی کے پہاڑ توڑ دیے گئے. اور میں لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ بحیثیت قوم ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. مگر نہ دیکھ رہے آج جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ ہے فلسطین کا مسئلہ. جی قبلہ اول بیت المقدس کا مسئلہ. حالانکہ اسے قرآن مجید نے تقریباً 4 سے 5 جگہ پر خاص کر کے اور باقی متعدد جگہ پر عام کر کے ذکر کیا بیت المقدس کا، کہ جس کو میں اللہ تعالیٰ نے عظمتوں سے نوازا. 1-2 آیت میں آپ کے سامنے وہ بھی عرض کرتا ہوں اور پھر خلاصے کے طور پر چند باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فرمایا وہ جو معراج کروایا میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو، وہ شروع کیا مسجد حرام سے إلى المسجد الأقصى، مسجد اقصی تک میں اللہ تعالیٰ لے گیا، بیت المقدس تک. فرمایا کیوں بیت المقدس کی طرف لے کے گیا؟ بارکنا حولہ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے آس پاس میں بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی برکت والی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. فرمایا کیوں نہ برکت والی جگہ ہو؟ فرمایا 20 پیغمبر وہ جو بیت المقدس میں تشریف لے کے آئے ہیں، سیدنا حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی قبر منور بھی بیت المقدس کے ساتھ موجود ہے. سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کا معبد خانہ جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے تھے، سو وہ بھی بیت المقدس ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا ان کا معبد خانہ، ان کی عبادت کی جگہ، سو وہ بھی جناب کیا ہے؟ بیت المقدس ہے. فرمایا بارکنا حولہ، میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ برکتیں عطا فرمائی ہیں، میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ بڑی برکتوں سے اس جگہ کو نوازا ہے. تو بیت المقدس جسے اللہ تعالیٰ نے برکتوں والا بنایا، 20 پیغمبروں کی جگہ بنائی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا مسکن بھی بنایا اور انبیاء کرام کا مدفن بھی بنایا اس جگہ پہ. اور سنیے گا قرآن مجید کا انداز کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر فرمایا سورۃ الانبیاء اور آیت نمبر 81 میں فرمایا بنی سلیمان الریح عاصفة تجری بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فرمایا میرا سلیمان پیغمبر ایک بڑا عالی شان پیغمبر گزرا ہے جسے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی. نبوت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے بھی نوازا ہے. اور صرف بادشاہت انسانوں پہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ نے ہوا پہ بھی بادشاہت عطا فرمائی ہے، پرندوں پہ بھی بادشاہت ہے، جنات پہ بھی بادشاہت عطا فرمائی ہے. فرمایا تجری بأمرہ إلی الأرض، وہ بادشاہ سلیمان پیغمبر میرا فرمایا جب ہوا کو حکم دیتا ہے ہوا اسے لے کے اڑ پڑتی ہے، چلتی ہے تو کدھر چلتی ہے؟ فرمایا إلی الأرض، اس زمین کی طرف التي باركنا فيها، جس زمین کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی تھی، یعنی بیت المقدس کی طرف. اور سنیے گا قرآن مجید کا انداز. فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی بستی کی طرف نجات عطا فرمائی الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
کہ جس زمین کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ برکتیں عطا فرمائی تھی، یعنی بیت المقدس کے اندر، فرمایا یہ بیت المقدس جسے میں اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے نوازا تھا، جسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بڑی رحمتوں سے نوازا تھا، فرمایا یہ خاص وہ جگہ ہے جو انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، یہ خاص وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے۔ تو یہ بیت المقدس فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے برکتوں والا بنایا ہے، جس کی وجہ سے فرمایا کتنے انبیاء کرام اس جگہ پہ آئے، آ کر لوگوں کا اللہ کا پیغام سناتے رہے ہیں۔ فرمایا یہ عظمت ہے اس جگہ کی۔ اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں، آج کیا دیکھتے ہیں، فرمایا 1948 میں یہ اسرائیل کا وجود بنا ہے۔ ہم تو اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کو سامنے رکھتے ہیں نا کہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کس نے کہا ہے کہ اسرائیل ملک ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے اسرائیل ملک ہے، اسرائیل تو امت مسلمہ کی پیٹھ میں گھونپا ہوا ہے، خنجر ہے، ہم اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کریں۔ یہ قائد اعظم نے کہا، اور حقیقت کے اندر وہی بات ہے۔ بہرحال تو آج کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، کس طریقے سے حالات و واقعات بنائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہر آدمی سوائے تماشائی کی اور کچھ بھی نہیں بنا ہوا۔ اور پھر قرآن مجید کیا کہتا ہے سورۃ الانفال، فرمایا وَإِنْ فِي الدِّينِ، فرمایا کہ اگر مسلمان تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو پھر اہل ایمان تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ میرے سامنے 10واں پارہ ہے اور سورہ انفال کا آخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، سورۃ انفال اور آیت کا نمبر بھی 72 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اہل ایمان تم سے مدد مانگے نا، تم سے مشکل کے اندر مدد طلب کرے، فرمایا فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تم پر مسلمانوں مدد کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ اور بھی مقام دیکھیے گا، یہ سورۃ النساء میرے سامنے ہے، اور سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء اور آیت کے نمبر 75 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کن کے لیے کرنا ہے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، فرمایا ان عورتوں کے لیے، ان مردوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو بیچارے اپنے وطن کے اندر اپنی سرزمین میں کمزور کر دیے گئے، جو مظلوم بنا دیے گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، مولا ہمیں اس ظالموں کی بستی سے تو کب نجات دے گا، ہماری مدد فرما مولا۔ ہر وقت وہ جناب اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان کمزوروں کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور حدیث مبارکہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا کہ نہ تو اسے رسوا کرتا ہے، نہ اسے اکیلا اور تنہا چھوڑتا ہے۔
جی نہ اکیلا چھوڑتا ہے اور نہ اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج جمعۃ المبارک کی اتنے بڑے اجتماع کی وساطت سے آپ حضرات کے سامنے ہم اپنی ذمہ داری کو لیں کہ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے جو حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے جس حد تک ہو سکے فرمایا زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمارے سارے تعلق، ہماری ساری خوشیاں اپنے فلسطینی مظلوم بھائیوں کے نام ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جو یکجہتی کا اظہار کرنے وہ صرف زبان سے نہیں، وہ عمل سے کرنے۔ عملی طور پر کا کیا مطلب ہے؟ اگر آج جو اتنے مسائل بن گئے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم نہیں جا سکتے بغیر کسی جناب ان کی اجازت کے اور ساری چیزوں کے، تو اگر یہ اجازت مل جائے، اگر حکومت بلد اس چیز کی اجازت دے دے اور اپنی نگرانی کے اندر یہ کام شروع کرے، تو پھر آپ میں سے میرے سمیت ہر ایک آدمی اپنے دل میں یہ تہیہ اور سچے دل سے اپنے رب سے وعدہ کرے، مولا اگر یہ موقع بنا تو ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ضرور جائیں گے، یہ ضرور حاضر ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ خود سے حاضر ہونا، وہاں جا کر ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ مل کے دشمنوں کے خلاف لڑنا۔ اور میں سب سے پہلا نمبر تو اس بات کا کہ سب سے پہلی چیز یکجہتی کی یہ ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر یہ حالات نہیں بن سکتے جیسے آج چل رہی ہیں تو پھر اس میں ہم ان کے ساتھ یکجہتی ہر طرح کی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یکجہتی کا کیا طریقہ ہے کہ ہم ان کی اپنے مال سے مدد کر سکتے ہیں، کہ اپنے مال میں سے مدد کریں۔ اور وہ خاص تنظیمیں جنہوں نے اپنی امانت اور دیانت کے ساتھ یہ بیڑا اٹھائے کہ وہ اپنے جناب مکمل طور پر امانت کے ساتھ ان تک مال پہنچا رہی ہیں، پر میں ان کا پتہ کر کے اپنے مال میں سے ان کو ضرور ان کا حصہ نکالیں، ضرور دیں ان کو۔ پر میں اگر اور کچھ نہیں تو صدقہ ہے، فطرانہ ہے، زکوٰۃ ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں۔ اور بھائی کوئی غریب ہے یا کوئی امیر ہے، کوئی غریب آدمی ہے تو کیا غریب آدمی 100 روپے نہیں دے سکتا؟ اب 100 روپے کی کیا وقت ہے جی، 100 روپے کی کیا وقت رہ گئی بھائی؟ اس کو اٹھائی گئی 100 روپے کی کیا وقت ہے؟ تو غریب آدمی 100 روپے تو دے سکتا ہے نا۔ اور اخلاص سے دیا ہوا 1 روپیہ مسلمان کا، اخلاص سے دیا ہوا 1 روپیہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کروڑ روپے سے بھی زیادہ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پر میں اس لیے دوسرے نمبر پر ہم ان کا تعاون کریں، اس چیز میں یکجہتی کا اظہار کریں۔ اور تیسرے نمبر پر ان کو نقصان پہنچانے والے جتنے بھی عناصر ہیں، اتنی بڑی عبادت کیسے رکھنا نہیں۔ اچھا چلیں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ضرور پہنچاؤں گا، لیکن یہ میں نے پیسے جمع کرنے کے لیے بات نہیں کی، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو دوسرے نمبر پر کہ ان کو نقصان پہنچانے والے جتنے بھی عناصر ہیں ہم ان تمام تر عناصر کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے کوئی عملی طور پہ کر رہا ہے، چاہے کوئی زبانی طور پہ کر رہا ہے، چاہے ان کی مصنوعات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ہمیں ہر چیز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں۔ کیا وہ جو ہمارے مسلمان بھائی یقین جانے وہ ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی؟ پچھلے دن ایک ویڈیو انہوں نے خود سے وہ بنا کے بھیجتے ہیں، خود سے وہ بنا کے بھیجتے ہیں۔ کیا وہ ایک عورت اپنی معصوم بیٹی کو اٹھا کے پھر رہی تھی، میری بیٹی کا سر نہیں مل رہا۔ ذرا تصور تو کریں، ذرا اس بات کا تصور تو کریں کہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے اور ہم اپنی اولاد کو ایسے اٹھا کے پھر رہے ہوتے کہ جی میری بیٹی کا سر نہیں مل رہا، میرے بیٹے کا سر نہیں مل رہا، ذرا سوچیں کیا گزرتی ہمارے اوپر۔
آج تو ہم اپنی بستیوں کے اندر اور جناب ان کی بنائی ہوئی مصنوعات کو بڑے مزے لے لے کے پی رہے ہوتے ہیں اور جناب کھا رہے ہوتے ہیں. کبھی نہیں سوچا اس بات کو کہ وہ جو ان کی مصنوعات ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اور وہ پھر ہم سے کروڑوں اربوں روپے پرافٹ کما کے اسی پرافٹ کا اسلحہ لے کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ذبح کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں. کیا آج کا مسلمان سمجھتا ہے میں یہ سارے کام کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بے گناہ بن کے پیش ہوں گا؟ میرے سے میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا اور میں بالکل جناب صاف ستھرا اور ہچا پچا مسلمان ہو کے جاؤں گا. نہیں ہوں میرے بھائی نہیں. وہ جو اس معصوم بچی کے الفاظ کہ جو وقت شہادت میں اس نے کہے تھے، اس نے کہا میری زندگی کا آخر ہے اور میں اپنے رب کو جا کے بتاؤں گی کہ مولا مسلمانوں نے ہماری مدد نہیں کی. میں اپنے رب کو جا کے بتاؤں گی کہ ہم کٹتے رہے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ہوتے رہے اور ہماری کسی مسلمان حکمران نے مدد نہیں کی. کیا سمجھتے ہیں بچ جائیں گے ہم؟ نہیں ہو میرا بھائی، نہیں بچ سکتے جب تک کہ اپنی طاقت اور بساط کے مطابق ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار نہیں کریں. اس لیے میرے دوستو یہ دوسرے نمبر پر بڑا کام ہمارے ذمہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہودیوں کے خلاف آئے نا تو میرے پیارے پیغمبر نے وہ جو خیبر کے قلعے میں سارے بند ہو گئے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے وہاں جو شکست دینے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اپنایا تھا وہ یہ کہ ان کی معیشت کو تباہ کیا تھا، ان کی معیشت کا بائیکاٹ کیا تھا. تو کیا آج ہم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو ان کا الٹرنیٹ بھی موجود ہے. ایک چیز نہیں تو دوسری استعمال کر لیں، وہ نہیں تو دوسری استعمال کر لیں. لیکن افسوس کہ آج ہمارے اندر ایمان ہو تو یہ جذبہ پیدا ہونا جی وہ عزت ہمیں تب ملے کہ جب ہمارے اندر ایمان ہو. اصل کے اندر وہ نہ ایمان رہا، وہ نہ جذبہ رہا. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ہم پھر بھی کوشش تو کر سکتے ہیں اپنی پوری بساط اور طاقت کے ساتھ. آج یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام میرے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے رب سے وعدہ کر کے جائیں مولا اپنی طاقت کے مطابق ہم ان کی بنی ہوئی کوئی چیز بھی اپنی زندگی کے اندر استعمال نہیں کریں گے. اپنے رب سے وعدہ کر کے جائیں اور رب کے سامنے حاضر ہونے میرا بھائی آپ نے بھی اور میں نے بھی ہر ایک نے اپنی طاقت کے مطابق ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے جائیں. وگرنہ دوسری حدیث مبارک کے جملے میں ہم آ جائیں گے کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی جگہ پر مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو، مسلمان مظلوم ہو اور وہ انسان اس کے ظلم کی ختم کرنے کے اندر اپنی بساط کے مطابق کوشش نہ کرے. فرمایا اگر نہیں کرے گا تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہوگا. جی اگر نہیں کریں گے تو ایمان باقی نہیں رہے گا. آج انشاءاللہ عصر کی نماز کے وقت اسی فلسطین کے مسئلے کے لیے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج مکمل طور پہ پٹنہ کے اندر تمام تر مسالک نے مل کے ایک ریلی کا انتظام کیا ہے. تو تمام حضرات سے میری یہ پرزور اپیل ہے کہ اپنے سارے کام پسے پش ڈال کے اپنی ساری مصروفیات ختم کر کے آپ سب حضرات نے اس ریلی کے اندر ضرور اپنی شرکت کو جناب لازم قرار دینا ہے. سب نے حاضر ہونا ہے، خود بھی آئیں، اپنے دوست احباب کو لے کے آئیں تاکہ کم از کم قیامت کے دن ہم اپنے رب کے سامنے یہ کہنے والے بن جائیں مولا جو ہماری طاقت تھی ہم نے وہ تو کیا تھا، مولا جو ہم کر سکتے تھے وہ تو کیا تھا، جتنی بساط تھی ہماری ہم اس کے مطابق یہ سارا کام کر سکتے تھے مولا ہم وہ کر گزرے، ہم اس سے بڑھ کے کر گزرے. کم از کم اتنا تو رب کے سامنے ہم کہنے والے بن جائیں. کوئی نہ کوئی راستہ بن جائے گا بچت کا. اگر یہ نہیں تو میرا بھائی پھر یاد رکھ پھر قیامت کے دن ان فلسطینی مظلوموں کے ہاتھ ہوں گے، تیرے اور میرے گریبان ہوں گے اور رب کی عدالت ہوگی اور اس کے اندر انہوں نے ہمارے خلاف مقدمہ کرنا ہے تو پھر کوئی اور راستہ ہی نہیں ہوگا بچت. جی
کوئی راستہ نہیں ہوگا بچنے کا۔ اس لیے میرے پیارے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق یقینی طور پر اپنے آپ کو ان کے لیے جس حد تک ہو سکے ان کی حمایت میں مکمل طور پہ لگا لے۔ اور پھر دوسری اور سب سے بڑی بات کہ اپنی ہر دعا کے اندر چاہے تہجد میں مانگ رہے ہیں، چاہے نماز کے بعد مانگ رہے ہیں، اپنی ہر دعا میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں کہ مولا تو ان کی غیبی مدد فرما دے، مولا تو ان کے لیے رحمت والا معاملہ فرما دے۔ تو آج عصر کی نماز کے وقت مہاجرین مسجد سے ریلی انشاءاللہ نکلے گی۔ مہاجرین مسجد جو بازار کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے شروع ہوگی، تو تمام حضرات نے عصر کی نماز کے وقت ضرور وہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ اپنی جماعت کی نمائندگی کے لیے میں بھی وہاں ضرور حاضر ہوں گا، تمام حضرات نے وہاں ضرور آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔